السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام ہمارے درمیان ہے۔ یوم عاشوراء اسلام سے پہلے بھی پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے پاس اہمیت والا دن تھا، اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن 61 ہجری میں اسلامی تاریخ کا اتنا عظیم واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یوم عاشوراء کا لازمی تصور وہ واقعہ بھی بن گیا، بلکہ امت مسلمہ یوم عاشوراء کو اسی واقعے کی مناسبت سے یاد رکھتی ہے۔ وہ واقعہ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، ابن حیدر کرار، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت کا واقعہ ہے۔ 61 ہجری میں سرزمین عراق میں کوفہ کے قریب کربلا نامی جگہ پر 10 محرم الحرام بروز جمعہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کو یزیدیوں نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، لیکن قریب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت اس واقعے کو نہیں بھلا سکی، اور قیامت تک بھی امت اس واقعے کو نہیں بھلا سکتی، کیونکہ اس واقعے سے صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان بھی ہل گیا تھا۔ اہل زمین ہی نہیں، اہل آسمان بھی ہل گئے تھے۔ کائنات کا بہت ہی عظیم سانحہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال کے اندر ہی، بلکہ 50 سال کے اندر ہی اتنا عظیم واقعہ اس امت کے درمیان پیش آ گیا۔ بہت بڑا سانحہ ہے یقیناً۔ مختصر انداز میں بیان کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی کہ اپنی اولاد کو بھی آپ نے کٹایا، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو آپ نے کٹایا، اور اپنے عقیدت مندوں کو آپ نے قربان کیا، اور اپنی سرزمین مدینہ منورہ سے دور دوسرے ملک عراق کی سرزمین میں جا کر کربلا نامی جگہ میں، جہاں پر اپنا کوئی نہیں تھا، وہاں خواتین کو بھی آپ لے گئے، مستورات کو بھی لے گئے، اور شہادت کے بعد ان مستورات کو، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے تھے کہ ان مستورات کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے کیوں دی، اس کو سمجھنا امت کا فریضہ ہے۔ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری امت کی جانب سے 61 ہجری میں فرض کفایہ ادا فرما دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ 61 ہجری میں یزید پلید مملکت اسلامیہ کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ یعنی خلیفۃ المسلمین بننا چاہتا تھا، مسلمانوں کا امیر یعنی امیر المومنین بننا چاہتا تھا، اور امیر المومنین کا منصب، خلیفۃ المسلمین کا منصب، یہ معمولی منصب نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے۔ کیسے ہوتے ہیں حضور کے جانشین؟ آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنے۔ کس نے بنایا آپ کو؟ امت کے
اکابر نے بنایا، اہل حل و عقد نے بنایا، امت کے جو ذمہ دار قسم کے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان سب نے مل کر متفقہ طور پر بنایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی تھے۔ ان کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، امت کی سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، ایسی شخصیت جن کو ہمارے نبی نے اپنے مرض کے ایام میں، بیماری کے ایام میں مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا فرمایا، وہ جانشین ہوئے ہمارے نبی کے۔ ان کے بعد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کون ہوئے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اس امت کی دوسری افضل ترین شخصیت ہیں، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، وہ کسی راستے سے چلیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت ملی، طاقت ملی، غلبہ ملا، انہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضور ان سے مشورہ طلب فرماتے تھے دین کے معاملات میں، وہ کبھی خود آگے بڑھ کر حضور کے پاس مشورہ پیش فرماتے تھے، ان کا وہ مقام تھا حضور کے پاس، اور ان کا علم مجتہد صحابہ میں تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا کیا کہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ منتخب کیا آخری ایام میں، اور امت نے اس کو قبول کیا، اور اکابر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی خلافت پر مہر لگا دی، اور پوری امت نے آپ کو بحیثیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قبول کیا۔ یہ دوسرے جانشین تھے ہمارے نبی کے۔ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو آپ نے 6 صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا کہ امت مسلمہ کے اکابر، ان 6 میں سے جس کو چاہے خلیفہ منتخب کر لیں۔ وہ 6 کے 6 بے مثال تھے۔ ان میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ اکابر صحابہ تھے۔ اس میں امت نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنی فضیلت ہے آپ کی، شروع میں اسلام قبول کرنے والے، اصحاب الہجرتین میں سے ہیں، 2 بار آپ نے ہجرت فرمائی، نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کو ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیا، ان کی حیا کی حضور نے تعریف بیان فرمائی، ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ انہوں نے اپنے مال کو اسلام کی سربلندی کے لیے بلا جھجک بے دریغ خرچ فرمایا۔ بیر روما مسلمانوں کو خرید کر آپ نے دیا۔ غزوہ تبوک میں 1/3 لشکر کا ذمہ آپ نے لیا، اور بہت سارے جانور سواریوں کے لیے اور درہم و دینار پیش کیے۔ کیا کیا قربانیاں ہیں آپ کی، مقام اتنا، اسلام کے لیے قربانیاں اتنی، عمل تو ایسا تھا کہ آپ کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہوئی، روزہ آپ نے رکھا تھا۔ یہ تیسرے خلیفہ تھے، تیسرے جانشین تھے ہمارے نبی کے۔ کیسی ہستیاں جانشین بن رہی ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے آغوش میں جنہوں نے تربیت پائی، بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اول روز سے یوم شہادت تک اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضور نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما انہی کی اولاد ہیں۔ حضور نے ان کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا۔ ان کا مقام کتنا بلند ہے، ان کی خدمتیں کتنی بڑی ہیں۔ اسلام کے لیے اسلامی جنگوں میں آپ کی بہادری اور شجاعت کے بے مثال واقعات ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، امت کے چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے جانشین ہیں، امت کی چوتھی افضل ترین شخصیت ہیں۔ پھر آپ کی شہادت ہو گئی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہوئے۔ پھر اس کے بعد تب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا، جنگیں ہو چکی تھی۔ امت مسلمہ کو متحد کرنا اور ان کو ایک امیر کے تحت جمع کرنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی مصلحت کے لیے ضروری سمجھا، اور آپ نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، ان سے صلح فرما لی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن گئے۔ اور آپ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا تو آپ کو حلق فرمانے کا شرف آپ کو ملا۔
حضور جب خطوط کسی کو بھیجتے تو خطوط تحریر کرنے کا شرف بھی آپ کو ملا، صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بننے تک بھی بہت خدمات اسلام کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ملک شام میں ایک حصے کے والی تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو پورے شام کا والی بنایا، اور بہت ساری آپ کی خدمات ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں مسلمانوں کے امارت کے قابل دیکھا، امت مسلمہ کو سنبھالنے کے قابل دیکھا، ان کے علم کا بھی اعتراف فرمایا، ان کے عمل کا بھی اعتراف فرمایا، ان کی صحابیت کا بھی اعتراف فرمایا، انہیں قابل سمجھا، اسی لیے ان سے صلح فرمائی اور امت کو ان کے حوالے کیا اور آپ کنارے ہو گئے۔ نواسۂ رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی ظالم کے حوالے امت کو کر دیں، کسی بے عمل کے حوالے امت کو کر دیں، بلکہ وہ صحابی رسول تھے، عادل تھے، وہ امت مسلمہ کے خیر خواہ تھے، اور تمام صحابہ کرام کے لیے عدل ثابت ہے، اور تمام صحابہ کرام تقویٰ اور پرہیزگاری سے مزین ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ وہ قابل تھے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت ان کو حوالے فرما دی۔ اب یہ پورا سلسلہ آپ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلیے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک آئیے، یہ سب مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے، امت کے خیرخواہ تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس عمل بھی تھا، تقویٰ بھی تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید جو آپ کا بیٹا ہے وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ نائب رسول بننا چاہتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، صحابہ کرام زندہ ہیں، اور خود صحابہ کرام کے علاوہ اہل بیت اطہار میں امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی باحیات ہیں، آپ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے بھی فرد ہیں، نواسۂ رسول ہیں۔ آپ سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہ چکے ہیں، آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہ چکے ہیں، اور اب یزید چاہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں اور دیگر صحابہ کو چھوڑ کر وہ خود خلیفہ یا امیر المومنین بن جائے۔ کیا یزید اس قابل تھا کہ امت یزید کے حوالے کی جائے؟ یزید کا اپنا کیریکٹر کیا تھا؟ یزید کے پاس اولاً تو یزید یہ صحابہ کرام کے باحیات ہوتے ہوئے یزید کا کوئی مقام اس لیے بھی نہیں بن سکتا کہ یہ سب صحابہ کرام ہیں، اور یزید کو کیا کہا جائے؟ ہم یہ کہیں کہ یزید تو صحابی بھی نہیں تھا تو یہ بھی اس کی عزت ہو جائے گی، وہ تو امت کا اجماع ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا، گانے والی عورتوں سے وہ گانے سنتا تھا، نماز چھوڑنے کا عادی تھا، اور جو مسلمان جہاد میں گردنیں کٹا رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسے نہ امت کی کوئی پرواہ تھی، نہ مسلمانوں کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ تو ایک امت کا اجماع ہے اس پر، وہ ایک برا شخص تھا، بہت برے کیریکٹر کا شخص تھا، اس کی کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس کا فضیلت کا لفظ ہی میں کیا استعمال کروں، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یزید کی پوری امت مسلمہ کے نزدیک۔ اس کے فسق و فجور سب جانتے تھے۔ صحابہ کے ہوتے ہوئے، خود امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے، یزید کیا چاہتا تھا؟ امیر المومنین بننا چاہتا تھا۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے، پوری امت کا دین بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے پاس نماز جمعہ پڑھانے کا حق ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھانے کا حق ہوتا ہے، مسلمانوں کی جنازہ پڑھانے کا حق ہوتا ہے، والیوں کو مقرر کرنے کا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، قاضیوں کو مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے،
لوگوں کا دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے بہترین زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں ایسے خلفاء جب چلے آ رہے ہیں، اب امت مسلمہ ایک شرابی کے ہاتھ میں جائے گی، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں جائے گی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا صحابہ کرام امت مسلمہ کے لیے یہ آفت برداشت کر سکتے تھے؟ وہ صحابہ کرام جو کسی مسلمان کی معمولی کوتاہیوں پر تکلیف میں ڈوب جاتے تھے، سنتوں کو مٹتا ہوا دیکھ کر ان کی جان نکل جاتی تھی، لوگوں میں کوئی برائی دیکھ کر وہ کانپ جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو، ایسے صحابہ اور خود اس دین کو لانے والے نبی ان کے نواسے، جن کے گھر میں دین آیا ہو، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جن کے گھر میں اسلام کے منصوبے بنے ہوں، ان کے جیتے جی ایسا شرابی کبابی شخص اتنے عظیم عہدے پر فائز ہونے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گا، افراد کا استعمال کرے گا، سیاست کا استعمال کرے گا، تو کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ گنجائش تھی کہ وہ یزید کو امیر المومنین بننے دیتے، امت کو تباہی کے دہانے پر ڈال دیتے؟ جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ، معاملہ بھی کیا تھا، یزید کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، پورے مملکت اسلامیہ میں اس کے والی پھیلے ہوئے تھے، حکومت کے افراد سب اسی کے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ایک پلیٹ فارم مل رہا تھا یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ وہ پلیٹ فارم کوفہ کا تھا۔ کوفہ میں امام حسین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کی عظمت کو پامال ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، مدینے میں خون خرابہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے دارالخلافہ کوفے کو بنا دیا۔ پھر کوفہ میں آپ کا قیام رہا تو ادھر آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کا اثر تھا، تو وہاں کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھے کہ پوری امت جانتی ہے یزید خلیفہ بننا چاہتا ہے اور وہ خلافت کا اہل نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ آئیے، یہاں سے ہم یزید کے خلاف مہم شروع کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے، امت مسلمہ کی ایک تعداد آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ایک علاقہ مل رہا ہے جہاں سے آپ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور امت کو بچا سکتے ہیں، تو کیا چارہ تھا امام حسین کے پاس؟ امام حسین رضی اللہ عنہ تو خود بھی یہ چاہتے تھے کہ یزید کے خلاف کسی طریقے سے کوئی مہم چلانے کا موقع ملے اور امت کو بچایا جا سکے، اور کچھ افراد آگے آئے تو آپ نے مدینہ منورہ سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اگرچہ اس وقت وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے پچھلے واقعات کی روشنی میں یہ مشورہ دیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کوفہ کے لوگوں کا بھروسہ مت کیجیے، آپ جائیں گے، جانے کے بعد وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ یہاں محفوظ ہیں اور وہاں آپ جائیں گے، وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو یزید کے مقرر کیے ہوئے والی اور عمال ارباب حکومت وہاں ہے، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا کیا معلوم۔ بہت اصرار تھا صحابہ کرام کا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا کہ جاؤ حالات دیکھ کر آؤ، جیسے خط آ رہے ہیں ویسا ہی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ 40,000 لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، معمولی تعداد نہیں، 40,000 لوگوں نے تلواریں نکال لی یزید کے خلاف، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی کہ نائب کی حیثیت سے، اور انہوں نے وہ جوش و خروش دکھایا، بلکہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ بھی کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے یزید کے خلاف وہ جوش و خروش دکھایا، وہ منصوبے دکھائے، وہ ماحول بتایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے قاصد کو روانہ فرما دیا مدینہ منورہ کہ جاؤ میرے بھائی حسین سے کہہ دو کہ بالکل خطوط کے موافق یہاں ماحول ہے، یزید کے خلاف یہاں سے کام ہو سکتا ہے اور امت کو یزید کے چنگل سے چھڑایا جا سکتا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہ جب قاصد گیا اور ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے اپنے خاندان کے نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی خواتین کے ساتھ
اور چاہنے والوں کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ لیکن آپ کے وہاں سے نکل کر کوفہ کے قریب کربلا نامی جگہ تک آتے آتے حالات کوفہ کے بالکل پلٹ گئے۔ کوفہ کے لوگوں کو یزیدیوں کی فوج نے بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، طرح طرح کی چالیں چلی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو چند گھنٹے پہلے تک 40,000 لوگوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، اس حال میں وہاں سے واپس آنا پڑا کہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے جب کوفہ کی مسجد میں آئے تو صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ 40,000 میں سے صرف 500 بچ گئے تھے، اور نماز ختم ہوتے ہوتے وہ 500 بھی چلے گئے تھے، تنے تنہا رہ گئے تھے۔ اس طرح کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کو پھر وہاں پر گورنر ہاؤس میں آپ کو شہید بھی کر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ ادھر تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی کوفہ کے قریب تشریف لائے، جیسے ہی حالات کا علم ہوا، آپ نے کربلا میں قیام فرما لیا۔ ایک میدان تھا، وہاں آپ نے اپنا خیمہ نصب فرما دیا، اور یزیدیوں کی 22,000 کی تعداد میں فوج وہاں پر آ گئی، کیونکہ یزیدیوں کو بہت خوف تھا کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی مدد کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے امت مسلمہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ اس خوف سے 72 لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے 22,000 کی فوج کو جمع کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بہت سمجھاتے رہے کہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے۔ جو لوگ خلافت کے قابل تھے ان کی خلافت کو ہم نے قبول کیا، لیکن یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی اور امت کو یزید کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین بار بار فرماتے رہے کہ یزید سے ہم یزید کے پاس ہم جانے کو تیار ہیں، یا یزید کو ہمارے پاس لایا جائے، ہم یزید سے بات کریں گے، مکالمہ ہوگا، بات کریں گے، اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے، اور امت مسلمہ کے لیے جو بہتر ہے وہ راستہ اختیار کریں گے۔ مگر یزید بذات خود خلافت کا اہل نہیں ہے، یزید خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور یزید نے سخت احکامات وہاں کے ارباب حکومت کو، والیوں کو، ابن زیاد اور ابن سعد جیسے لوگوں کو دے رکھا تھا کہ کچھ بھی کرو، بیعت لینے تک نہ چھوڑو۔ اور اس نے ایسے لوگوں کو وہاں کا والی بنایا تھا جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض تھا، شدید قسم کے، سخت قسم کے، بے رحم قسم کے، اور علم و تقوی سے عاری، نفس پرست، خود غرض، حکومت کے نشے میں چور، دولت کے نشے میں چور، ایسے لوگوں کو وہاں کا والی بنایا۔ ابن زیاد اور ابن سعد جیسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا کہ کسی بھی طریقے سے ان سے بیعت لو، اس کے بغیر ان کو چھوڑنا مت۔ ان بدبختوں نے 72 نفوس قدسیہ کو 22,000 کی فوج سے گھیرا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس عزیمت کے ساتھ امت مسلمہ کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا تھا، شہادت تک اسی عزیمت پر آپ باقی رہے۔ آپ کے بھانجوں نے، آپ کے بھتیجوں نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے پہلے میدان جنگ میں جا کر 22,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ ہر فرد درجنوں کو جہنم رسید کر کے شہادت کا مقام پاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب امام حسین سے چھوٹے تھے، امام حسین بڑے تھے۔ جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جان جا رہی ہو تو بڑا پہلے اپنی جان دیتا ہے، بچوں کی باری بعد میں آتی ہے۔ بڑا اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ مقام الگ تھا کربلا کا۔ یہاں بچے بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی اہم نہیں ہے، امام حسین کو زندہ رہنا ہے، ان کو خلیفہ بننا ہے، ان کو امت سنبھالنا ہے، ان کو یزید کا مقابلہ کرنا ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی زندگی بہت اہم ہے، شاید ہماری جان جانے کے بعد
ان کی زندگی بچ جانے کی کوئی صورت نکل آئے، ہماری جان جانے کے بعد شاید ان کی شہادت سے پہلے کوئی مسئلے کا حل نکل آئے، تو ہماری جانیں جاتی ہے تو جائے، امام حسین کی جان آج بہت قیمتی ہے اسلام کے لیے۔ امام حسین بھی یہ راز سمجھ رہے تھے، امام حسین کے بھانجے، بھتیجے، بیٹے، چاہنے والے بھی یہ راز سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آج دین کے لیے جان دینے کا موقع ہے، جا رہے تھے، جان دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کے دن اپنے ایک ایک چاہنے والے کو میدان میں بھیج رہے تھے تیار کر کے، پھر وہ وہاں سے شہادت کے بعد ان کا لاشا بھی اٹھا کر خیمے میں لا رہے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اندازہ کیجئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں، بھتیجوں کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، بھانجوں کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، چاہنے والوں کو اپنے ہاتھوں میں ان کی لاش لے کر آ رہے ہیں۔ کیا جگر رہا ہوگا، کیا کلیجہ رہا ہوگا، اسلام کے لیے قربان ہونے کا کیا جذبہ رہا ہوگا۔ بھوکا پیاسا رکھا گیا اور یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور خیمے میں آپ کے گھر کی خواتین اور مستورات ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے کہ ہر آن ایک لاشا آ رہا ہے، ایک زندہ خیمے سے نکلتا ہے، پھر شہادت کا مقام پا کر ان کا لاشا آتا ہے۔ وہاں کے حالات دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں بیان کر سکتا، وہاں کیا گزری اہل بیت پر یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن باری باری شہادتیں ہوتی رہی، لیکن یزیدیوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ جتنی جانیں گئیں اتنا کافی ہے، آگے تو بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے۔ انہوں نے اس وقت کربلا میں سب سے بلند مقام والی شخصیت امام حسین کی تھی، لیکن انہوں نے اتنی جانیں لینے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ عنہ سے بات کرنا یا آپ کو کچھ موقع دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ایک ہی رٹ لگاتے رہے امام حسین سے کہ یزید کو خلیفہ مانو، خلیفہ مانو، خلیفہ مانو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وجوہات پیش کیے، اور آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پیش کی، اور آپ نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہیں کیا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان میں آ گئے، اور اس کے بعد کا جو منظر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان میں تشریف لائے، 22,000 کا لشکر ہے سامنے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک شخص ہیں تو جو بہادر ہیں، کوئی بہادر سامنے جائے اور تنہا لڑ کر معاملہ ختم کر دے۔ ایک بہادر آتا تھا، بڑے بڑے بہادر آتے تھے باری باری، کوئی بہادر آتا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ ایک وار میں اس کو ختم فرما دیتے تھے۔ پھر کوئی بہادر آتا تھا، وہ بھی جہنم رسید ہو جاتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ کتنوں سے لڑیں گے، کوئی نہ کوئی بہادر کامیاب ہو ہی جائے گا، 22,000 کا لشکر ہے ہمارے پاس۔ لیکن بہادر آتے تھے، جہنم رسید ہوتے تھے، بہادر آتے تھے، جہنم رسید ہوتے تھے۔ ان کی رائے بدل گئی، انہوں نے سوچا کہ ایک ایک جائے گا تو یہ 22,000 کا لشکر بھی ختم ہو جائے گا، ایک بارگی حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر دور سے چاروں طرف سے تیروں سے حملہ کیا گیا امام حسین رضی اللہ عنہ پر، اور تیروں سے حملہ کرنے کے بعد، آپ کے جسم کو لہو لہان کرنے کے بعد، جب آپ نڈھال ہو گئے تب بھی تلوار لے کر سامنے نہیں آئے، اس وقت بھی نیزوں کے ذریعے، لمبے لمبے ہتھیار کے ذریعے دور دور سے آپ کے اوپر حملہ کرتے رہے۔ جب آپ بالکل نڈھال ہو گئے تو اس وقت قریب آ کر ایک بار کئی لوگوں نے حملہ کیا، اور اس طریقے سے غیر اصولی انداز میں، بزدلانہ طریقے پر ایک شخص کے مقابل اتنے لوگ آ کر ظلم کر رہے تھے اور قابو نہیں پا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت وہ کون سی طاقت تھی، کوئی دنیا کا شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شہادت مقدر تھی، بہرحال آپ کو شہید ہونا تھا، اور جو دنیا کا نظام ہے، یہ عالم اسباب کے تقاضوں کے مطابق اسلام کے لیے کچھ کرنا تھا، وہ کرامتوں کے ساتھ کچھ کرنا نہیں تھا۔ کرامتوں کے سہارے پر کچھ کیا جاتا تو بعد کے لوگوں کے پاس تو کرامتیں نہیں ہوتی، تو پھر وہ لوگ عذر کرتے کہ ہمارے پاس کہاں کرامتیں ہیں دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے نبی نے بھی، خلفائے راشدین نے بھی
سب نے بھی اسلام کو سربلند کیا تو عالم اسباب کے تقاضوں کے ساتھ سربلند کیا کہ صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق مل جائے کہ عالم اسباب کے تقاضوں کے مطابق بھی اسلام کو سربلند کرنے کے امکان اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں۔ کرامتوں کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے کہ اسلام کو سربلند کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عالم اسباب کے طریقے پر اس طرح ایک ساتھ اتنے لوگوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور وہ درد و کرب کا واقعہ، امام حسین یہاں شہید ہو رہے ہیں، قافلے کے سارے مرد شہید ہو گئے ہیں، ایک امام زین العابدین بیمار ہیں، باقی مستورات ہیں، یزیدی ان کے بعد ان کے ساتھ کیا توہین آمیز سلوک کریں گے، کیا کیا خیالات آتے ہوں گے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات پر آپ کے ذہن میں، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی بڑی شہادت ہے، بہت تفصیل چاہیے اس کے لیے، مگر مختصر میں نے بتا دیا۔ یوم عاشوراء کے دن یہ سارے واقعات ہم کو تفصیل سے ذکر کرنا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور آج ہم جن لوگوں کی قربانیوں کے صدقے میں مسلمان ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے رفقا نے اسلام کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہے، اور آج ہم کیسے مسلمان ہیں، اسلام کے لیے ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں، خواہشات کی بھی قربانیاں نہیں دے رہے ہیں، اسلام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں اسلام کے لیے ہے کیا۔ ان قربانی دینے والوں کی محبت و عقیدت کے ہم دعوے تو کر رہے ہیں، مگر ان کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی ہماری زندگی میں کہیں اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ ہمیں ان کی سیرتوں سے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لینا چاہیے، اور خواہشات کی قربانی دینے کا جذبہ سیکھنا چاہیے۔ امام حسین نے اولاد کو کٹایا اسلام کے لیے، ہم کم از کم اولاد کو اسلام کے لیے زندہ رکھ کے اس کو سچا پکا مسلمان تو بنائیں، اسلام کے لیے کچھ کرنے والا تو بنائیں۔ اسلام سے غافل ہو کر اگر ہم جئیں گے تو یہ امام حسین کی عقیدت و محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہمیں جان دینا نہیں ہے، ہمیں نہ یزیدیوں کے سامنے اپنی گردنیں کٹانی ہے، نہ ہمیں اپنی اولاد کی گردنیں کٹانی ہے۔ ہمیں تو آج کے زمانے میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر زندہ رہتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، کماتے ہوئے اسلام کے لیے کچھ سوچنا ہے کہ مجھے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے تو اعلی اولاد کو کٹا دیا، لیکن ہمیں اتنی بڑی قربانیاں تو نہیں دینا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جان تو نہیں دینا ہے، لیکن ہم اپنی جان کو کس کام میں تھکا سکتے ہیں اسلام کی، مال ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ اولاد کو کٹانا تو نہیں ہے، لیکن اولاد کو دین کے کس کام میں لگا سکتے ہیں، ان کو کیسا مسلمان بنا سکتے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یوم عاشوراء میں ذکر شہادت سے یہ سبق ہم کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔